کسی سنسنی خیز فلم کی طرح دیکھنے والے کے اعصاب کو مسلسل تناؤ میں رکھنے والے ان واقعات کا آغاز شام 5 بجے ٹیلی ویژن کے خصوصی نیوز بلیٹن سے ہوا۔ رات 1:40 پر یہ فلم اپنے نقطۂ عروج پر اس وقت پہنچی جب جنرل پرویز مشرف کیمرے کے سامنے آئے۔ اس وقت وہ شدید اعصابی تناؤ کا شکار دکھائی دیے، چنانچہ کیمرے بند کر کے انہیں جوس پیش کیا گیا اور مشورہ دیا گیا کہ کچھ دیر وہ آرام کر لیں۔ 12 اکتوبر 1999 وزیر اعظم نواز شریف کا تختہ الٹنے کے بعد جنرل پرویز مشرف نے کیا کہا، جانیے اس ویڈیو کے بالکل آخر میں۔ یہ کیا کہانی ہے، کیا واقعات ہیں؟ 12 اکتوبر 1999 وزیر اعظم ہاؤس میں ایسا کیا ہوا کہ ملکی تاریخ کا تختہ پلٹ گیا؟ وزیر اعظم نواز شریف کی کنپٹی پر پسٹل رکھ کر کس نے یہ کہا کہ آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے؟ یہ تمام تر تفصیلات آپ کو آج کی ویڈیو میں ملیں گی۔ یہ واقعات 12 اکتوبر 1999 کے ہیں، جب پاکستان اچانک ایک ایسے دوراہے پر جا کھڑا ہوا جب تاریخ میں پہلی بار اختیار نہ تو کسی آرمی چیف کے پاس تھا اور نہ راولپنڈی کور کے پاس اور نہ ہی 111 بریگیڈ، جو ہمیشہ ایسے مواقع بروئے کار لا کر ایک نئے دور کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اس بار ترپ کا یہ پتہ کراچی کور اور اس کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل مظفر عثمانی کے ہاتھ میں تھا، جو چاہتے تو پاکستان کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ بھی کر سکتے تھے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے جب یہ اطلاع نشر کی کہ وزیر اعظم نواز شریف نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف کو ریٹائر کر کے جنرل ضیاء الدین کو یہ منصب سونپ دیا ہے، تو پاکستان کے عوام اور خاص طور پر ملک کی طول و عرض میں پھیلی بہت سی فوج کی چھاونیوں میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی اور سینئر فوجی افسران ایک دوسرے سے رابطے میں مصروف ہو گئے کہ اب کیا کرنا ہے۔ اس موقع پر کی جانے والی ٹیلی فون کالز کی چند کالز ایسی ہیں جنہوں نے حالات کو واضح رخ دینے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشن کراچی کے ڈائریکٹر کرنل اشفاق حسین نے اپنی کتاب جنٹل مین استغفر اللہ میں ان رابطوں کی تفصیل یوں بیان کی ہے۔ واقعات کی ترتیب کے اعتبار سے پہلا فون 5 کور یعنی کراچی کور کے چیف آف اسٹاف بریگیڈیئر طارق سہیل نے کور کمانڈر جنرل عثمانی کو کیا، جنہوں نے اپنے باس کو فوج کی کمان میں کی جانے والی تبدیلی سے آگاہ کیا۔ بریگیڈیئر طارق کو یہ اطلاع ٹیلی ویژن سے ملی تھی۔ جنرل عثمانی کو دوسرا فون وزیر اعظم ہاؤس سے کسی نے کیا، جس میں انہیں بتایا گیا کہ وزیر اعظم کو آپ کے علیل بیٹے کی صحت کے بارے میں بہت تشویش ہے اور اگر آپ چاہیں تو علاج کے لیے اسے بیرون ملک بھجوایا جا سکتا ہے۔ جنرل عثمانی کو تیسرا فون چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل محمود نے کیا اور ان سے مشورہ چاہا کہ اب کیا کیا جائے۔ مسلح افواج کے ان دونوں ذمہ داران کے درمیان ہونے والی بات چیت مختصر لیکن واضح تھی، جس کے بعد جسے بھی جو کرنا تھا اس کے ذہن میں کوئی ابہام باقی نہ رہا۔ اس فون کال کے دوران جنرل عثمانی نے جنرل محمود سے سوال کیا، کیا ایسی صورتحال کے بارے میں جنرل مشرف نے کچھ ہدایات دی تھی؟ جنرل محمود کہتے ہیں جی۔ جنرل عثمانی نے کہا بس پھر ان ہدایات پر عمل کیا جائے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو تاریخ کی کتابوں میں رقم ہو چکے ہیں اور آج تک یاد کیے جاتے ہیں۔ جنرل عثمانی اور جنرل محمود کے درمیان ہونے والے اس مکالمے سے اس تاثر کی نفی ہوتی ہے کہ فوج اقتدار سنبھالنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس سلسلے میں جنرل مشرف کے کئی بیانات بھی ریکارڈ پر موجود ہیں۔ جنرل مشرف اپنی کتاب سب سے پہلے پاکستان میں بھی انہوں نے کچھ اسی قسم کی بات کی ہے، لیکن اسی کتاب میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنرل عزیز جانتے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ جنرل شاہد عزیز کو کیا کرنا تھا اس کی تفصیلات انہوں نے اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک میں بیان کی ہیں اور لکھا ہے کہ نہایت احتیاط سے پورا منصوبہ تیار کر لیا گیا تھا، جس کی تفصیلات قابل اعتماد جرنیلوں کے لیپ ٹاپ میں بھی موجود تھیں۔
जनरल उस्मानी को चौथा फ़ोन थोड़ी ही देर पहले वज़ीर आज़म की तरफ से नामज़द किए जाने वाले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउद्दीन ने किया, जिन्होंने अपने तकर्रुर और नई तब्दीलियों से आगाह करने के बाद उन्हें हिदायत दी कि वो एयरपोर्ट पर जाकर जनरल मुशर्रफ का इस्तकबाल करें और इन्हें पूरे एहतराम से आर्मी हाउस पहुंचा दें। जनरल मुशर्रफ, जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे जिन्हें वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने बरतरफ कर दिया था, वो श्रीलंका के निजी दौरे से वतन वापस पहुंच रहे थे, जिन्हें पता ही नहीं था कि उनके पीछे क्या हुआ। ये फ़ोन बंद हुआ ही होगा कि फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। इस बार दूसरी तरफ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद इकबाल थे। उनका पैगाम मुख्तसर और वाज़े था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को प्रोटोकॉल देने की कोई ज़रूरत नहीं और ये कि उन्हें आर्मी हाउस में महबूस कर दिया जाए। ऊपर तले होने वाले इन राब्तों से ये तो वाज़े हो गया कि आने वाले चंद घंटों में जो कुछ भी होना है, जनरल उस्मानी का किरदार इसमें कलीदी है। लेकिन एक ही वक्त में मुतज़ाद इत्तलात, हिदायत और ख्वाहिशात के हजूम में ख़ुद जनरल उस्मानी के जहन में इस वक्त क्या हलचल मच रही होगी, इसका ज़िक्र किताब में नहीं मिलता। अलबत्ता वो एक मुख्तसर जुमला जो उन्होंने जनरल महमूद से कहा था उनके जहन को समझने में मदद देता है, यानी कि जनरल मुशर्रफ की हिदायत पर अमल दरामद होगा। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि कराची के बरक्स रावलपिंडी में लोगों का जहन अभी वाज़े नहीं था। वो ख़ास तौर पर जनरल महमूद का, जो जनरल मुशर्रफ के कराची में उतरने और इनके मुक़द्दर के फ़ैसले के इंतज़ार में थे। यही वजह रही होगी कि जब जनरल उस्मानी ने जनरल महमूद से सवाल किया कि उन्होंने अपनी तरफ क्या इक़दामात किए हैं, तो उन्होंने नफ़ी में जवाब दिया। लेकिन जब इन्हें यकीन आ गया कि जनरल उस्मानी मुकम्मल तौर पर जनरल मुशर्रफ के साथ हैं और हरकत में आ चुके हैं, तो वो भी मुतहर्रिक हो गए। रावलपिंडी और कराची के दरमियान राब्तों के दौरान ही जनरल उस्मानी एयरपोर्ट पर पहुंच गए। आईजी सिंध राना मकबूल और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस अकबर आराई वहां पहले ही मौजूद थे और आपस में महवे गुफ्तगू थे। हमें एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल लेना चाहिए, आईजी ने अपने नायब को हिदायत की। मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं, क्योंकि फ़ौज के दस्ते यहाँ मौजूद हैं, इसलिए ख़तरा है कि कार्रवाई के दौरान कहीं तसादुम ना हो जाए, डीआईजी ने मशवरा दिया। जनरल उस्मानी के कान में जैसे ही ये मुकालमा पड़ा, वो खामोशी से वहाँ से हट गए। इसका मकसद शायद ये था कि पुलिस के आला हुक्काम इसी तासुर में रहें कि फ़ौज की भारी तादाद यहाँ मौजूद है, हालांकि हकीकत इसके बरक्स थी। इसी दौरान उन्होंने जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल इफ्तिखार से फ़ोन पर रब्ता करके उन्हें दस्तों समेत एयरपोर्ट पर जल्द पहुंचने की हिदायत की। जनरल उस्मानी एयरपोर्ट के रास्ते में भी एक बार रब्ता करके इन्हें मज़ीद ये हिदायत कर चुके थे, लेकिन इनकी अभी तक यहाँ आमद नहीं हो सकी थी। जनरल उस्मानी जनरल इफ्तिखार से बात करके फ़ौरी तौर पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल पहुँच गए। इसी दौरान जनरल इफ्तिखार भी वहाँ पहुँच गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यूसुफ अब्बास ने जनरल इफ्तिखार को बताया कि इन्हें हिदायत की गई है कि जहाज़ का रुख नवाबशाह की तरफ मोड़ दिया जाए, और फ़ौरन ही जनरल इफ्तिखार ने अपना पिस्टल निकालकर उनकी गर्दन पर रखा और हुक्म दिया कि वो पायलट से उनकी बात करवाएं। जनरल इफ्तिखार के स्टाफ अफसर ने जनरल उस्मानी को नवाबशाह वाली इत्तला फराहम की, तो उन्होंने नवाबशाह रब्ता करके मुतल्लिका यूनिट को वहाँ पहुँचने की हिदायत की, लेकिन वहाँ मुतय्यन फ़ौजी दस्तों और एयरपोर्ट के दरमियान फ़ासला ज़्यादा था, इसलिए उनका वहाँ बर वक्त पहुँचना मुमकिन न था। जबकि पुलिस की भारी जमीयत नवाबशाह एयरपोर्ट पर मौजूद थी, जिसे हिदायत थी कि जैसे ही तैयारा उतरे परवेज़ मुशर्रफ को गिरफ़्तार कर लिया जाए। इस हंगामी कैफियत में फ़ौरी फ़ैसले की ज़रूरत थी, क्योंकि जहाज़ नवाबशाह पहुँचता तो जनरल मुशर्रफ की गिरफ़्तारी यकीनी थी। लिहाजा उन्होंने तैयारे का रुख कराची की तरफ मोड़ने की हिदायत की। इस दौरान में उन्होंने जनरल मुशर्रफ को कॉकपिट में बुलाकर उन्हें भी सूरत हाल से आगाह कर दिया और उन्हें तसल्ली दिलाई कि हालात कंट्रोल में हैं। जनरल मुशर्रफ और जनरल इफ्तिखार के पुराने घरेलू ताल्लुकात थे, इसलिए उन्होंने जनरल इफ्तिखार से अपने कुत्तों के नाम मालूम करके मज़ीद तसल्ली कर ली कि उन्हें कहीं धोखा तो नहीं दिया जा रहा। यूँ जहाज़ बहिफाजत कराची में उतर आया। जहाज़ लैंड हुआ तो ये जनरल मुशर्रफ ही थे जो सबसे पहले बाहर आए। जनरल उस्मानी और 2-3 दीगर मुसल्लह अफसरों ने सल्यूट करके उनका खैर मकदम किया, लेकिन जनरल मुशर्रफ इसके बावजूद पुरएतमाद नहीं थे। कुछ सोचकर उन्होंने जनरल उस्मानी से सवाल किया कि जहाज़ में उनकी अहलिया भी मौजूद हैं,
کیا وہ طیارے سے باہر آ سکتی ہیں؟ جنرل عثمانی کا جواب اس بات میں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے اسٹاف افسر میجر ظفر کو ہدایت کی کہ وہ بیگم صاحبہ کو طیارے سے باہر لائیں۔ اس دوران وہ جنرل مشرف کو لے کر VIP لاؤنج پہنچ گئے، جہاں تازہ دم ہونے کے لیے وہ فوراً ہی واش روم چلے گئے۔ جنرل مشرف جیسے ہی فریش ہو کر باہر آئے، جنرل عثمانی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی اور انہوں نے کہا، مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے۔ یہ سن کر جنرل پرویز مشرف کے چہرے پر پریشانی عیاں ہو گئی۔ ان کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے جنرل عثمانی نے فوراً ہی انہیں اطمینان دلاتے ہوئے کہا، بے فکر رہیں سر، حالات قابو میں ہیں۔ اس کے بعد وہ انہیں باہر لائے اور انہیں ان کی گاڑی پر سوار کرا دیا۔ گاڑی پر چیف آف آرمی اسٹاف کا جھنڈا لہرا رہا تھا، گویا ایک مرحلہ کامیابی سے طے ہو چکا تھا۔ اب ایک نئی مہم درپیش تھی۔ کور ہیڈ کوارٹر پہنچنے تک جنرل پرویز مشرف اپنے ذہن میں بہت سے فیصلے کر چکے تھے، چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچتے ہی ہدایت کی کہ ان کا خطاب نشر کرنے کے لیے انتظامات کیے جائیں۔ اس مقصد کے لیے ISPR کی مقامی قیادت یعنی کرنل اشفاق حسین کی تلاش شروع ہوئی۔ وہ ابتدائی چند گھنٹوں تک راولپنڈی میں ISPR کی مرکزی کمانڈ سے ہدایات حاصل کرنے کے لیے رابطوں کی کوشش میں ناکامی کے بعد کور کمانڈر کی رہائش گاہ فلیگ اسٹاف ہاؤس اور آرمی ہاؤس سے ہوتے ہوئے کور کمانڈر آفس پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ تقریر لکھی جا رہی ہے، چنانچہ وہ اسے نشر کرانے کے انتظامات میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے PTV کو ریکارڈنگ ٹیم کور ہیڈ کوارٹر بھیجنے کی ہدایت کی تو ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز اطہر وقار عظیم نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ کام اسی صورت میں ممکن ہوگا اگر وہ خود وہاں پہنچ کر اس کے انتظامات کریں۔ اس وقت فوج نے PTV کراچی ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ اس صورتحال میں کسی کا اندر جانا اور باہر نکلنا ناممکن تھا۔ کرنل اشفاق وہاں پہنچے تو دیکھا کہ TV کا عملہ گزشتہ کئی گھنٹوں سے وہاں بھوکا پیاسا محصور تھا۔ انہوں نے غیر ضروری عملے کے وہاں سے نکلنے کے انتظامات اور دیگر لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست کیا اور ہدایات کی کہ ٹیلی ویژن سے یہ اعلان نشر کیا جائے کہ جنرل مشرف کچھ دیر کے بعد قوم سے خطاب کریں گے۔ اطہر وقار عظیم نے اس سے معذوری کا اظہار کیا اور بتایا کہ TV کا سگنل بند ہے، اس لیے وہ کچھ کرنے سے قاصر ہیں۔ چند منٹ کے رابطوں کے بعد کرنل اشفاق ٹیلی ویژن کی نشریات بحال کرانے میں کامیاب ہو گئے اور اس طرح جنرل مشرف کے خطاب کی اطلاع نشر کرنے کی راہ میں یہ حائل رکاوٹ دور ہو گئی۔ اعلان نشر کرنے کا انتظام تو ہو گیا، لیکن اب ان لوگوں کے سامنے یہ سوال آن کھڑا ہوا کہ جنرل مشرف کس حیثیت سے قوم سے خطاب کریں گے۔ کرنل اشفاق لکھتے ہیں کہ جب وہ کور ہیڈ کوارٹر سے روانہ ہوئے تھے تو اس وقت تک یہ سوال ان کے سامنے نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب فیصلے کی تمام تر ذمہ داری ان پر آ پڑی ہے۔ اس مرحلے پر ان کے ذہن میں کئی قسم کے خیالات تھے۔ یہ الغار تھی جس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب میں کیا۔ جنرل مشرف مزید چیف نہیں رہے تھے، وزیر اعظم انہیں برطرف کرنے کے اہل تھے، تو اب ان کی حیثیت ہے تو ریٹائرڈ چیف آف آرمی اسٹاف کی۔ اصل پوزیشن کیا ہے؟ اگر قانونی حیثیت سے نہیں تو حقیقی طور پر ڈیفیکٹو چیف تو ہیں۔ کور ہیڈ کوارٹر جا کر کسی سے مشورہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ ہمارے سوال پوچھنے پر GHQ میں جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ سے رابطہ کیا جانا تھا اور پھر ایک لمبی بحث چھڑ جاتی۔ قوم یہ جاننے کی منتظر تھی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو گیا ہے۔ خیالات کا یہ سلسلہ تھما تو وہ ایک نتیجے پر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ صرف اتنا اعلان نشر کیا جائے، چیف آف آرمی اسٹاف قوم سے خطاب کریں گے۔ عام حالات میں اگر ایسی اطلاع زبانی بھی دی جاتی تو کافی ہوتا، لیکن اس وقت صورتحال غیر معمولی تھی اور ٹیلی ویژن والے بہت محتاط تھے۔ یہی سبب تھا کہ انہوں نے اعلان کی عبارت لکھ کر دینے کا مطالبہ کیا۔ کرنل اشفاق نے یہ اعلان جب اپنے ہاتھ سے لکھ کر ان کے حوالے کیا تو اس پر دستخط کرنے کا مطالبہ بھی کیا، جسے پورا کر کے اعلان کے راستے میں حائل رکاوٹیں دور کر دی گئیں۔ کرنل اشفاق ٹیلی ویژن کی ٹیم لے کر کور ہیڈ کوارٹر پہنچے اور ریکارڈنگ کے انتظامات شروع کر دیے گئے۔ اس دوران میں تقریر بھی تیار ہو چکی تھی۔ تقریر کرنل اشفاق کے حوالے کی گئی کہ ایک نگاہ وہ بھی اس پر ڈال لیں۔ یہ تقریر کیسے لکھی گئی؟ جنرل مشرف نے اپنی کتاب سب سے پہلے پاکستان میں لکھا ہے کہ میں نے تقریر اپنے ہاتھ سے لکھنی شروع کر دی۔ جب وہ مکمل ہو گئی تو ساتھیوں نے اس کی منظوری دے دی۔ یہ ساتھی کون تھے؟ کتاب ان کے بارے میں خاموش ہے۔ کرنل اشفاق نے عادل فاروق کو بتایا کہ یہ تقریر منگلا کور سے تعلق رکھنے والے ایک میجر جنرل اقبال نے لکھی تھی۔
یہ فوجی انداز میں لکھی گئی ایک تحریر تھی جسے تقریر کی زبان میں بدلنے کے لیے کافی محنت کی ضرورت تھی۔ سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی اور اس طرح تقریر مکمل ہوتی چلی گئی۔ اب تقریر ریکارڈنگ کے لیے تیار تھی، لیکن اب سوال یہ درپیش تھا کہ جنرل صاحب کس لباس میں تقریر ریکارڈ کرائیں گے۔ جنرل صاحب اس وقت غیر فوجی لباس میں تھے۔ فیصلہ ہوا کہ وہ کمانڈو کی وردی میں قوم کے سامنے آئیں گے۔ چنانچہ کسی کمانڈو کو تلاش کر کے اس کی جیکٹ لی گئی جو جنرل صاحب کے سائز سے کافی بڑی تھی، جسے کلپ لگا کر ان کے جسم کے برابر کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ کوشش ناکام ہو گئی کیونکہ جیکٹ کا سائز ان کے جسم سے بہت ہی بڑا تھا، جس کا اندازہ پہلی ہی نگاہ میں ہو گیا۔ یونیفارم پر اسے پہننے والے کا نام بھی ہوتا ہے۔ جنرل صاحب کی یونیفارم پر ان کا پورا نام ہوتا تھا، یعنی انگریزی میں پرویز مشرف۔ اس وقت یہ مکمل نام دستیاب نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا وہاں پرویز نام کے کسی فوجی کا بیج حاصل کیا گیا۔ جنرل مشرف یہ تقریر لے کر کور کمانڈر کے دفتر میں چلے گئے جہاں ریکارڈنگ کا انتظام کیا گیا تھا۔ جنرل صاحب سے درخواست کی گئی کہ وہ تقریر کا پہلا پیرا بطور ریہرسل پڑھ دیں۔ جنرل مشرف نے اسے پڑھا تو ان کے لہجے پر سفر کی تھکن اور اعصابی دباؤ کے آثار نمایاں تھے۔ یوں کرنل اشفاق اب ایک اور مشکل مرحلے سے دوچار ہو گئے۔ فوج کے سربراہ کے سامنے، اور وہ بھی ایسا جو اب ملک کے سیاہ و سفید کا مالک تھا، یہ کہنا آسان نہ تھا کہ وہ اعصابی تناؤ کا شکار ہیں۔ اس کے باوجود وہ آگے بڑھے اور انہوں نے جنرل مشرف سے درخواست کی کہ وہ ان کے لیے جوس منگوا لیا گیا ہے، برائے کرم وہ اس سے لطف اندوز ہوں اور اپنے لہجے میں توانائی پیدا کرنے کے بعد ریکارڈنگ کرانے کی ایک اور کوشش کریں۔ جنرل صاحب اس مطالبے پر چونک گئے اور سوالیہ نگاہوں سے جنرل عثمانی کی طرف دیکھا۔ جنرل عثمانی نے شانے اچکائے اور کیمروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ وقتی طور پر یہی لوگ اتھارٹی ہیں۔ جنرل مشرف کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اعتماد کے ساتھ تقریر ریکارڈ کرائی۔ ریکارڈنگ مکمل ہونے پر ایک اور مشکل مرحلہ پیش آ گیا۔ آخری پیراگراف میں ان سے 2 الفاظ کی ادائیگی کے دوران فمبل ہو گئے، یعنی غلط ہو گئے، جسے کرنل اشفاق نے محسوس کیا یا پھر اطہر عظیم فاروق نے۔ جنرل صاحب کو آگاہ کیا گیا تو انہوں نے ذرا گھبراہٹ سے پوچھا کہ کیا پوری تقریر دوبارہ ریکارڈ ہوگی؟ انہیں بتایا گیا کہ نہیں، صرف آخری پیرا۔ یوں انہوں نے مطمئن ہو کر یہ پیرا دوبارہ ریکارڈ کرا دیا۔ رات 1:40 پر یہ مہم سر ہوئی، تاہم جنرل مشرف نے لکھا ہے کہ ایسا 2:30 بجے ہوا تھا۔ ریکارڈنگ مکمل ہوئی تو سب نے اطمینان کا سانس لیا، لیکن ایک امتحان ابھی باقی تھا۔ ٹیلی ویژن کا ایک افسر کرنل اشفاق کے پاس آیا اور سوال کیا کہ تقریر نشر کرتے وقت کیا پروٹوکول اختیار کیا جائے؟ کیسا پروٹوکول؟ کیا قومی ترانہ بجایا جائے گا؟ یہ ایک نہایت پیچیدہ اور خطرناک سوال تھا۔ کرنل اشفاق نے انہیں بتایا کہ جنرل صاحب ابھی صرف چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ قومی ترانہ نہ بجایا جائے۔ یوں یہ تمام مراحل مکمل کرنے کے بعد یہ تقریر رات 2:45 پر نشر کرنے کی نوبت آئی۔ کرنل اشفاق کہتے ہیں کہ ایک علامت کے طور پر قومی ترانے کے نہ چلائے جانے اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے بجائے صرف آرمی چیف کی حیثیت سے ان کی تقریر کے نشر کرانے کے پس پشت ایک حکمت یہ بھی پوشیدہ تھی کہ ممکن ہے کہ آگے چل کر دانائی غالب آ جائے اور 17 اگست کے واقعے میں جنرل اسلم بیگ نے جیسے چیئرمین سینٹ کو صدارت کا منصب سنبھال کر مارشل لا کا راستہ روکا تھا، ایسی ہی کوئی صورت اب بھی پیدا ہو جائے۔ لیکن جنرل مشرف نے اپنی تقریر میں اپنے لیے چیف ایگزیکٹو کے عہدے کا اعلان کر کے یہ راستہ بند کر دیا، اور یوں قوم ایک ایسے سفر پر ایک بار پھر گامزن ہو گئی جس کا تجربہ اسے پہلے بھی کئی بار ہو چکا تھا۔ Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. We shall preserve the integrity and sovereignty of our country to the last drop of our blood. I request you all to remain calm and support your armed forces in the re-establishment of order to pave the way for a prosperous future for Pakistan. اس رات نواز شریف کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس میں کیا ہوا، اس کی تمام تر تفصیلات آپ کو اگلی ویڈیو میں ملیں گی۔